بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہیں۔ آئیے آپ کا آج کا پہلا سوال جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خاص ایک شہر کا ذکر کیا ہے، کہا وہاں پر ایک مسجد پائی جاتی ہے کوفہ میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ سارے انبیاء اور رسول نے اس مسجد کی زیارت کی ہے، اور ہر نبی نے اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھی ہے، اور ان کے نماز میں کتنی رکعت پڑھی تھی، انہوں نے کیا دعا کیا تھا انہوں نے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ کثرت سے اس مسجد پر آتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جتنا تعداد میں ان کی نفلیں لکھی ہوئی ہیں اتنا پڑھتے ہیں، اور وہی دعا پڑھتے ہیں جو ان میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے، اور کیا اس مسجد کے لیے، اس غرض کے لیے کہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جانا وہاں پر درست ہے؟ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ ہاں، اس طرح سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کچھ بنا لی ہیں، کچھ مسجدوں کے بارے میں، اور حتیٰ کی بات مزارات کے بارے میں، کہ لوگوں کو کس طرح سے اپنی طرف راغب کیا جائے، اس لیے کہ جتنی کثرت سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے اور ان کے پاس پہنچیں گے تو وہاں نظر و نیاز چڑھائیں گے، یا آس پاس کی بازار جو ہیں چلیں گی، یا لوگوں کے خرچے وہاں سے روزیاں ملیں گی، ان پہ ٹیکس لگائیں، یا ویسے ہی لوگ تبرعاً اس مسجد کے لیے یا اس قبر کے لیے پیسہ جمع کرتے رہیں، اور ٹرسٹیوں کو، اور دیکھنے والوں کو، اور اس کے ساتھ جڑے رہنے والوں کو، اور فقیروں کو، اور غریبوں کو، اور آپ سب کو، جتنے آباد ہیں آس پاس میں اس مسجد سے، یا اس مسجد سے یا قبر سے جڑے ہوئے، جن کے بارے میں ایسی بہت ساری باتیں بے سروپا کہی جاتی ہیں، اور لوگ اس مقصد سے پہنچتی ہیں کہ ہاں یہ بات کہی جاتی ہے تو اچھی ہے، اور ہمیں بھی جا کے کر لینے میں کیا برائی ہے، تو جاتے ہیں تو اس سے بزنس چلتا ہے، ایک تجارت ہوتی ہے، اور اس مقصد سے بار بار اس کے بارے میں نئی نئی باتیں بھی نکلتی رہتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا اس میں جو مدفون ہے، یا کہ اس مسجد کی فضیلت اور یہ ہے۔ تو یہ جو آپ نے ایک مسجد کا تذکرہ کیا کہ کوفہ میں مسجد، اس کو ایسا کہا جاتا ہے کہ سارے انبیاء اور رسول آئے، اور وہاں ان لوگوں نے آ کے نمازیں پڑھیں، اور ہر ایک کا محراب بنا ہوا، تو جا کے ہم لوگوں کو بھی جو انبیاء اور رسول جس جگہ جاتے تو ہم کو بھی جانا چاہیے تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس قسم کی جو شائعات ہیں، جو لوگوں کے درمیان خرافات ہیں، یہ سب باطل ہیں۔ خرافات اسی لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں یہ چیز مذکور نہیں ہے کہ آپ بھی اس مسجد پہ گئے تھے، وہاں تک تو آپ پہنچے ہی نہیں، پوری سیرت نبوی میں کوئی تذکرہ ہی نہیں اس کا ہے۔ تو یہ کہنا کہ سارے انبیاء اور رسول آئے تھے، یہ کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے انبیاء جو آپ سے پہلے تھے، تو یہ ممکن ہے کہ ان سب نے زیارت کیا، ہر ایک کے اپنے اپنے علاقے تھے اور وہاں رہتے تھے، وہاں ان کے کہاں سے کہاں گئے، کہاں بھیجے گئے تھے، کچھ لوگوں کے بارے میں تذکرہ بھی ہے۔ موسیٰ کے سفروں کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ مصر میں تھے اور وہاں سے فلسطین تک آئے، اور اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کہیں آباد تھے، حضرت ابراہیم کہاں تھے اور کہاں تک گئے۔ تو قرآن مجید میں کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن اب اس کے بعد کہاں سے تذکرہ لے کر آئے آپ کہ سارے انبیاء اس میں آئے تھے؟ اور سارے انبیاء کی بات تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں سے ثبوت دے سکتے ہیں کہ اس میں وہ بھی گئے تھے؟ اور اسی طرح سے انبیاء اور رسولوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، 1,24,000 کے قریب یا کچھ کم و بیش ہیں، اور 313 جو ہیں یہ رسول گزرے ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں کے بارے میں ثبوت کہاں سے ہوگا؟ یہ ممکن نہیں کہ ان سب نے اس کی زیارت کی، لہٰذا یہ بات ہی خرافات ہے۔ دوسرے، جیسے ہم نے بتایا کہ ان خرافات کو پھیلا کر کے لوگوں نے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کا مال کس طرح سے کھایا جائے، اور یہی چیز بہت ساری جگہوں پر مزاروں کے نام پہ کی جاتی ہے کہ وہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اس کے لیے ایجنڈے بنائے جاتے ہیں، اور ان کے اسی طرح سے اس کی تنفیذ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو رکھا جاتا ہے کہ پیسے پر جو ایسا پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان، کہیں قوالیاں گائی جاتی ہیں تو کہیں ان کے مدح میں باتیں کہی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہوں گے، ہم ان کی تفصیل میں کہاں جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس نیت سے کہ اس مسجد میں یا اس جگہ پر جا کر کے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی زمینوں میں سے اس زمین کو خاص فضیلت حاصل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ اور بیت المقدس کے علاوہ کسی شہر کو اور کوئی فضیلت تذکرہ نہیں کیا گیا کہ اس کی کوئی فضیلت بھی ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے۔ اور زیارت کے لیے جن مسجدوں کو کہا گیا وہ یہی 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی
اور مسجد اقصی، لہذا ان کے علاوہ کسی اور کا ثبوت دینا کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا لوگوں کو ایسی باتیں سنیں تو انہیں پوچھ بھی لینا چاہیے۔ ہر سنی ہوئی بات پر عمل کرنا ہی اصل گمراہی کی وجہ ہے، ہر سنی ہوئی بات پر، بلکہ آدمیوں کو جو کوئی بات سنے، خاص طور سے شریعت کے معاملے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ جنہیں آپ کی شریعت سے بیر ہے، دشمنی ہے، وہ آپ کی شریعت میں ایسی چیزیں داخل کر سکتے ہیں اور آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے تھا۔ اور یہ بات رکھنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ کی کوئی فضیلت سوائے جن 3 مسجدوں کا ہم نے تذکرہ کیا حدیثوں میں نے، کہ ان کی طرف جانا چاہیے اس مقصد سے، اور اس کے درمیان نماز میں ان جگہوں کا نماز پہ جا کے وہاں پہ نماز پڑھنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے عام مسجد ہوتی کہیں بھی، اسی طرح سے وہاں مسجد ہو تو مسجد کا حکم ہے، اور اگر مسجد کے علاوہ بھی کہیں جا کر کے لوگ سجدہ ریزی کرتے ہیں تو یہ تو اور بھی بہت برا ہے۔ لہذا بغیر کسی اعتقاد کے، اگر کوئی اعتقاد سے جاتا ہے کہ اس کی فضیلت ہے، تو یہ شریعت کے اندر ایک طرح کا غلط کام داخل کرنا ہے، بدعت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کہیں وہاں پہنچ کر کے کسی مسجد نہیں ہے، کوئی قبر ہے، وہاں پہنچ کر کے اسے دعا کرنا، استغاثہ کرنا، توسل کرنا، اپنے سر پکڑنا، اپنی نظر و نیاز پوری کرنا، یہ سارے کام کرنا ہے تو اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ شرک کے درجے میں آنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان سب سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے، لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ زمین، ساری جگہ زمین مسجد ہمارے لیے پاک ہے۔ اللہ کے رسول نے جسے اپنی حدیث میں بتایا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ مسجد ہمارے لیے پاک اور صاف اور طاہر جگہ بنائی گئی ہے، لہذا مسجد کہیں بھی ہو سکتی ہے، اس میں اور کوئی مزیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ کسی چیز کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ملنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی جگہ کو فضیلت دے دیں اور کسی جگہ پہ جانے کو کہیں کہ یہاں زیادہ ثواب ہے اور یہاں زیادہ ثواب نہیں ہے؟ تو ثواب دینا لینا یہ قرآن اور شریعت سے ہوتا ہے، تو اس سے کہاں دلیل لے کے آتے ہیں؟ اب ان لوگوں نے اڑا دیا تو بہت سے لوگ ہیں جو اڑی پڑی باتوں پر بہت ہی یقین رکھتے ہیں، اور یہاں کہہ دیا کہ اتنا کرنے پہ اتنا ثواب، وہاں جانے پہ اتنا ثواب، 7 مرتبہ وہاں کا طواف کر لینے پہ پورا حج ہو جاتا ہے۔ بہت ساری خرافات آپ سنتے اور جانتے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، شریعت میں اس طرح کی بات پھیلانا اور کہنا اور اس پر عمل کرنا یہ سب غلط ہے، یہ سارے سب پیٹ کے دھندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خرافات سے بچائے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی انہی کا سوال ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بہت سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مسئلہ ایک لمبا مسئلہ ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا، اور نور کون سا تھا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اس کے بعد سے اسی سے حضرت آدم کو بنایا، اور اسی سے زمین کو بنایا اور فرشتوں کو بنایا، اور بہت ساری چیزیں، بہت لمبی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی کوئی بھی سند کہیں مذکور نہیں۔ جب کوئی چیز بلا سند کے شریعت میں آتی ہے تو اس کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، علماء کا یہی طریقہ کار ہے۔ اور اگر کہیں ایسی چیز کوئی ہوتی ہے تو اس کا ذکر ملنا چاہیے حدیثوں میں کہ یہ سند ہے اور یہ روایت کیا اور یہ فلاں کتاب میں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اس آخری زمانے میں ایسی کوئی کتابیں چھاپی بھی ہوں جس میں سند ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس کتاب سے، جس مخطوط نسخے سے استدلال کیا گیا وہ نسخہ ہی غلط ہے، اور وہ خود ہی تزویر اور جھوٹ بیانی سے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ بات نور والی حدیث پر اتنا عمل، جو کہ بہت آخری زمانے میں مشہور بھی ہوئی ہے، بہت پہلے اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا تو کچھ لوگوں کے ہاں، تو یہ بات بہت ہی بات ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کہتے ہیں، اور یہ کہ آپ بہت افضل ہیں اور بہت مکرم ہیں، اور آپ نہ ہوتے تو دنیا نہیں پیدا کی جاتی، جیسا کہ حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں گرچہ کہ لولاک لما خلقت الافلاق کی حدیث بھی ضعیف اور موضوع ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا ہی غلط ہے۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نور پیدا کیا گیا، آپ نور سے پیدا بنائے گئے ہیں، پھر آپ کے نور سے آدم کو بنایا گیا، اب اس میں دیکھیے کیسے بات کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے آپ جانتے ہو کہ حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور اس کا بعد قصہ مشہور ہے سورہ بقرہ وغیرہ میں آپ پڑھ لیجئے کہ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں سے، اور کیسے اس کی تخلیق ہوئی اور مٹی سے کیسے بنائے گئے، اور وہ مٹی سوکھی ہوئی تھی اس کو گوندھا گیا، پھر حضرت آدم کا سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے، اور اس سجدے میں
ابلیس نے انکار کیا تو اس کو راندے درگاہ کر دیا گیا. یہ قرآن کا بیان ہے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو لہذا سورہ بقرہ ہی میں جو تفصیل موجود ہے، شروع ہی میں کوئی دور نہیں ہے، تو آپ پڑھیے، اس سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. پھر آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ ساری دنیا حضرت آدم سے آئی ہے. ان کے بیٹے ہوئے، حابیل ہوئے، قابیل ہوئے، پھر اسی میں نوح آئے، پھر اس میں حضرت ابراہیم آیا، ان کی نسل سے اسماعیل رہے، اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. یہ سلسلے نسب موجود ہے. تو یہ بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم کو آپ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے دلیل اور ثبوت چاہیے جو پختہ ہو. غیب کی باتوں پر اس طرح سے بنائی ہوئی بلا سند کی باتوں پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے. لتعارفوا من شعوبا وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں خاندانوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں دوسرے کو پہچان سکو. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم و حوا سے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہاں تو تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم کو محمد کے نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم کو مٹی سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں تیار کیا، اس میں روح پھونکی، پھر وہ بڑے ہوئے، حرکت میں آئے، پھر ان کو سجدہ کرایا گیا، اور اس کے بعد اور بھی قصے لمبے طویل ہم اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جیسے کہ آپ کے بھی والدین ہیں، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے چچا فلان ہیں، یہ فلان ہیں، چچیرے بھائی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. یہ ساری تفصیل جو سیرت کی کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کون ہے، ماں کون ہے، تو آپ کیسے کوئی سجدہ اللہ نے پر نور بنا کر ان کو پیدا کر دیا ہے. تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسے میں کہتا ہوں. تو یہ سب ساری جھوٹی چیزیں ہیں، یہ سب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں، اور بلکہ یہ اصل میں کتاب و سنت کے اصلی بیان اور اعتقاد سے ہٹ کے بات ہے یہ. اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری چیزیں اس طرح بیان کی ہیں. قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے کہ آپ بشر ہیں، اور یہ آپ نے کہا کہ میں تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں. تو یہ تو نہیں کہا کہ میں تو نور ہوں، میں تو نور کے پیچھے بہت ساری حکایات خرافات لوگوں کے یہاں موجود ہے کہ سایہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا بیان سنیے جو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے رسول کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تو صرف تمہاری جیسے ہی ایک میں آدمی ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے. تو جو چیز اللہ کے رسول کو عام انسانوں سے الگ کرتی کہ اللہ کا پیغام ان کے پاس حضرت جبریل کے ذریعے سے آتا ہے، یا وحی کے جو طریقے ہیں اس کے ذریعے سے پہنچتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب اخلاق سکھایا، اور ان کو عزت دی، اور ان کو معراج کرایا، اور ان کے اوپر قرآن مجید کو اتارا. یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں جن کا شمار ہم نہیں کر پاتے ہیں. بہت سے معجزات آپ کے ہاتھ ہوئے، اور اس میں ایک چیز جو بلا سر و پا کے اس کو کہاں سے چھڑ کے پیدا کرنا تھی، وہ غلطی ہے. بات تو وہی صحیح ہے جو کتاب اللہ میں ہو، جو سنت رسول سے صحیح ثابت ہو، اور ایسی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود ایک حدیث میں، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی تمہاری جیسا انسان ہوں، بھول جاتا ہوں جیسا کہ تم بھول جاتے ہو. فاذا نسیت فذکرون، جب میں بھول جاؤں تو اس کو یاد دلاؤ. یہ فقہ کی کتابوں میں سجدہ سہو کا جو تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی ساری حدیثوں کا تذکرہ کہ رسول اللہ بھول گئے تو ایسے کیے، بھول گئے تو ایسے کیے، بتایا گیا. آپ نے بتایا کہ نماز بھول جاؤ تو سبحان اللہ کہو اور یہ کہو. یہ ساری چیزیں آخر کیوں ہیں؟ تو اب لوگ اس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن سکھانے کے لیے کہا انما انا بشر مثلکم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے کہ بھئی تم سے غلطی ہو جائے، ہم سے بھی ہم نے سہو کیا ہے سکھانے کے لیے، اور میں انسان نہیں ہوں. تو اب جب نے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسے انسان ہوں، بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، تو جب بھول جاؤں تو یاد دلاؤ. یہ خود ہی دلیل کرتا ہے کہ یہ بات جو یہ کہی جاتی ہے غلط ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کے رسول نے جو چیز اپنے لیے پسند کیا کہ وہاں آپ رہیں، متواضع رہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں، اور جیسے کہ اپنے گھر کا کام کریں، اور اسی طرح سے اپنے قوم و ملت میں سب جب ساری چیزیں جتنی سب پھیلائیں، اور آپ کی مزیت یہ آپ کی مدر میں آپ کا اصل امتیاز کا حق جو ہے کہ آپ کے پاس وہی آتی ہے. تو یہ سب چیزیں یہ دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ نے جو جن لوگوں کو جن کو بنایا ہے وہ 3 طرح کے مخلوقات ہیں. ایک تو یہ ہے جن کو صرف مٹی سے بنایا ہے،
اور ایک وہ ہیں جن کو آگ سے بنایا ہے۔ تو جن کو آگ سے بنایا وہ ابلیس ہے، اس کی ضروریت ہے، جس سے اس نے کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور میں حضرت آدم کو کیوں سجدہ کروں گا، تو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ تو جو کچھ مٹی سے بنایا گیا وہ حضرت آدم ان کے بچے ہیں، آگ سے جو بنایا گیا ابلیس ہے، اس کی ضروریت ہے۔ اس میں تیسری ایک قسم ہے جو فرشتوں کی ہے، جن کو نور سے بنایا گیا ہے، نور سے بنایا گیا ہے۔ اب یہاں چوتھی قسم یہ پیدا کرنا کہ نہیں بنو آدم میں سے اب یہ کہنا پڑے گا کہ آدم کی اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے کہ آپ کہتے تھے کہ ہم انا ابن الذبیحین، میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، اور آپ نے اپنا سلسلہ نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہم عدنان تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد لوگ یہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی قسم میں کہاں سے آئی کہ نہیں اللہ کے رسول اللہ کو پہلے نور سے بنایا گیا، نور سے پھر سب کو بنایا گیا؟ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں چل رہا۔ نے ان تین قسموں کا تذکرہ تو کیا ہے کہ آدم، اس لیے کہ ابلیس کے قصے کو ذکر کرنے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے اس نے کہا کہ ان کو مٹی سے بنا، میں ان کو مٹی نیچے تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں گا، اور میں خلقت من نار، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو یہ تفصیل ہونے کے باوجود یہ چوتھی قسم کہاں سے آتی، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں دیا جا سکتا ہے صحیح حدیثوں میں۔ لہذا انسانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ جو بات قرآن و حدیث سے صحیح وہی صحیح ہے، اور یہ اس حدیث کی نور ہے، اور نور آپ ثابت بھی کر لیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کون سا اضافہ ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نور سب سے پہلے، جبکہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھو، تو کہا کیا لکھوں، وہ حدیث اپنی جگہ موجود ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا، پھر اس کے بعد جنت بنائی، جنت میں بھی حضرت آدم کو پیدا کر چھوڑا، پھر وہاں سے زمین پہ اتارا گیا، اور زمین پہ ان کی ضروریت چلی، ضروریت میں سے انبیاء پیدا ہوئے، اور انبیاء پیدا ہوئے اپنے قوموں کو ڈراتے سمجھاتے رہے، اور ان میں اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین پیدا کیے گئے۔ یہ سارے عقیدے آپ مانتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہیں حضرت آدم ہی کو بنایا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اس کے کوئی ثبوت، ہم جو باتیں بتاتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن حدیث ثابت نہیں، لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ پیدا کیا کہ ایسی حدیث جس کی کوئی نہ سند ہے، نہ کوئی سند ہے، اور نہ کوئی اس کا ثبوت ہے، اور نہ ابھی تک اس کے لیے کچھ لوگوں نے کہیں سے کوئی دلیل دے پائی ہے، جو کتابیں اس سلسلے میں چھپتی ہیں یا کہی جاتی ہیں وہ بے سر و پیر گردی سے عام خرافات لوگ پھیلاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوال ہماری جانب سے ان کے جواب وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں اور دلیلوں کے ساتھ ہوں گے۔ جب تک ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ خیر رہیں گے اور آپ کے سوالات ملیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخیر رکھے اور ان لوگوں کو بھی بخیر رکھے جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔